بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹاپک ہے آج کا ہمارا اسلامی عقائد کے انفرادی اور اجتماعی اثرات۔ اسی کے متعلق آج پڑھیں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ کل تک پہلی کلاس سے لے کر ایف اے تک اسلامی عقائد کے سلسلے میں ہمارے نصاب میں جو کچھ شامل ہے اس کی فائل بھی بنا کر آپ لوگوں سے شیئر کر دیجیے۔ ہم یہ جانیں گے کہ اس ٹاپک کے ضمن میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو بالکل واضح ہے، اسلامی عقائد، سب سے پہلا لفظ، یہ دو الفاظ ہیں۔ عقائد یہ عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ ہے عقد، عین قاف دال۔ عربی لغت میں اس کے معنی ہے گرہ لگانا، مضبوط کرنا، اور لفظ عقیدہ کے لغوی معنی ہے گرہ لگائی ہوئی چیز، مضبوط کی ہوئی چیز۔ اصطلاح میں وہ تصورات و نظریات جن کو ایک انسان زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ میں بھی اس طرح پختہ کر لے کہ ان کے بارے میں اسے کوئی بھی شک و شبہ نہ ہو، عقائد کہلاتے ہیں۔ مختصر ہم اگر اس کو سمجھیں تو انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ عقائد ہوتے ہیں، اور ہر انسان کا ہر عمل وہ عقیدے کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ عقیدہ یہ بیج کی مانند ہے اور عمل درخت کی مانند ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے اور عمل اس بنیاد پر قائم دیوار اور عمارت ہے۔ اس سے عقائد کی اہمیت کا، عقائد کی درستگی اور غلط ہونے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بیج درست ہو تو اس سے اگنے والا پودا، درخت جو بھی ہو وہ ویسا ہی اگے گا۔ اگر بیج ناقص ہے تو اس سے پیدا ہونے والا پودا بھی ناقص ہی ہوگا۔ اگر بنیادیں ٹیڑھی ہیں تو بنیادوں پہ قائم دیواریں وہ بھی مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ بھی ٹیڑھی ہوں گی۔ تو یہ ہے عقائد کی اہمیت۔ دوسری اہمیت اس بات سے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ عقائد کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء مبعوث فرمائے، اور ان سب انبیاء نے سب سے پہلے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کا جو مکی حصہ ہے، جو تقریباً 86 صورتیں بنتی ہیں،
اس میں عقائد کی اصلاح کے متعلق بہت سی آیات ہیں، یہاں تک کہ مکی صورتوں کی پہچان میں یہ بات کی جاتی ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو یہ تو ہم نے پڑھا ہے عقائد کے بارے میں۔ عقیدہ، عقائد کیا ہے؟ اسی کا دوسرا حصہ ہے اسلامی عقائد، یعنی وہ عقائد جن پہ اسلام کی بنیاد ہے۔ تو وہ اسلامی عقائد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں بیان ہوئے ہیں، جس آیت کو آیت بر کا معنی نیکی ہے کہا جاتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ اصل نیکی یہ ہے جو شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا۔ تو یہ ہیں اسلام کے بنیادی عقائد: اللہ کا ایک ہونے پر ایمان، تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اسی طرح حدیث جبریل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان عقائد کو بھی ہم مختصر پڑھیں گے تاکہ عقائد کے بارے میں ہمارا تصور، کنسپٹ کلیئر ہو۔ ساتھ ساتھ ان کے اثرات کیا ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ بنیادی طور پہ جو عقائد ہیں وہ 5 بنتے ہیں۔ اگر ان 5 کو مزید جامع کیا جائے تو وہ بنیادی عقائد 3 بنتے ہیں، جن میں سے ایک ہے عقیدہ توحید، اور دوسرا ہے عقیدہ رسالت، کیونکہ عقیدہ رسالت میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو پیغام لاتے ہیں۔ عقیدہ رسالت میں الہامی کتابیں بھی آ جاتی ہیں، اور آخری جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں۔ تمام انبیاء نے ان کی دعوت دی ہے، اور تمام انبیاء کے مشترکہ نکات میں یہی 3 ہیں۔ سب سے پہلے ہم توحید کو جان لیتے ہیں۔ توحید کا مادہ اور روٹ وحدہ ہے، وحدال۔ توحید کے لغوی معنی ہے یکتا ماننا، ایک ماننا، اسی طرح واحد ٹھہرانا، اور اصطلاحی معنی دین کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کا اعتقاد ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ شرعی اصطلاح میں توحید سے مراد اس بات کا اظہار اور یقین کرنا کہ اللہ اپنی ذات، صفات،
کمال اور افعال میں یکتا ہے، صرف اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ وہ بغیر کسی شراکت داری کے اس کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، اور اس کائنات میں ہر موجود چیز کو نظم و ترتیب سے چلانے والا بھی وہی ہے۔ انسانیت پر اللہ کا اور اسلام کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، جو ہماری اس تعریف سے بھی آپ لوگ جان چکے ہوں گے۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اور تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ توحید فی الذات پر مشتمل سورۃ الاخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس کے بارے میں کل آزاد کشمیر کے پیپر میں بھی 2 سوال آئے ہوئے تھے کہ سورۃ التوحید کس سورت کو کہا جاتا ہے، اور توحید کو نمایاں انداز میں کس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ سورۃ الاخلاص ہے کہ وہ ذات میں یکتا ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، وہ بے نیاز ہے۔ دوسری قسم ہے توحید فی الصفات، یعنی وہ ایسی صفات کا مالک ہے جو اس کی ذاتی صفات ہیں، وہ صفات اس نے کسی سے حاصل نہیں کی یا کسی نے وہ عطا نہیں کی۔ وہ جو اللہ کی صفات ہیں، جن میں حی قیوم کہ وہ زندہ ہے، قائم ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ قدیر ہے، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ صفات ہیں جن میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید فی الصفات۔ صفات کے تقاضوں میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ذات صفات میں بھی واحد اور یکتا ہے، صفات میں بھی واحد و یکتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت میں بھی وہ یکتا ہو، دعا میں بھی وہ یکتا ہو، مخلوق میں سے کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور مدد صرف اسی سے ہی مانگی جائے، سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے کی جائے، اور اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ عقیدہ توحید کے دلائل کے اوپر اگر بات کی جائے تو بے شمار اس کے دلائل ہیں۔ عقیدہ توحید کے دلائل کے لیے ہمیں اللہ کی ذات یعنی وجود باری تعالیٰ کے اس بات کے سلسلے میں بھی دلائل دینے پڑیں گے۔ یہاں آپ یہ یاد رکھیں، وجود باری تعالیٰ کے سلسلے میں 2 قسم کے گروہ ہیں۔ دنیا میں 2 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کسی خالق کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ جو وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں انہیں دہریہ کہا جاتا ہے۔ دہریہ یہ لفظ دہر سے بنا ہے۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ یہ لوگ کہتے ہیں زمانہ ہی ہے جو ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے، ہم فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور اس کائنات میں جو توازن ہے
وہ ایک اتفاقی امر ہے، اور انسان اور کائنات اور یہ چیزیں جو ہیں محض حادثاتی طور پہ موجود ہیں۔ ایک حادثے کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی، لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں۔ دنیا کے اکثر لوگ وہ کسی نہ کسی شکل میں خدا کو مانتے ہیں، کسی خالق کو مانتے ہیں، کسی ایسی ہستی کو مانتے ہیں جو نظر آنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح میں اختلافات موجود ہیں، کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے، کوئی نام دیتا ہے، کسی کے ہاں تثلیث ہے، کسی کے ہاں دو خداؤں کا تصور ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ جو ہیں وہ خدا کو اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں۔ اس میں قرآن نے اللہ کے وجود کے بارے میں جو دلیل دی ہے، اللہ نے فرمایا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ یہ ایک وہ دلیل ہے جس کو جاہل سے جاہل بھی سمجھ سکتا ہے۔ کہ دیکھیں، جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے، اس کے صانع کی طرف جاتا ہے۔ وہ گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کی طرف، میز کو دیکھیں تو بڑھئی کی طرف، مکان کو دیکھیں تو مستری کی طرف، اسی طرح مختلف وہ ہیں۔ تو جب ایک معمولی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود بن جائے اور پھر وہ بغیر کسی کنٹرول کے چلے، کسی کے قبضہ قدرت میں نہ ہو؟ اسی لیے اللہ نے یہ دلیل دی ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اس کے دلائل ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ ہاں، جو انشائیہ طرز کے پیپر ہیں اس میں یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ توحید کا متضاد یہ شرک ہے۔ جس طریقے سے سب سے بڑا احسان جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اسی طریقے سے سب سے بڑی نافرمانی اور اسی طریقے سے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ یہی وجہ ہے شرک کے بارے میں واضح طور پہ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک جو ہے وہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ شروع میں تھوڑا سا ہم نے اشارہ کیا تھا کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کے محرکات وہ عقائد ہیں، وہ اس کے افکار و نظریات ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا عمل ہوتا ہے، جیسی نیت ویسی مراد۔ تو عقیدہ توحید سے بھی انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں ایک اثر جو ہے وہ ہے خودداری اور عزت نفس۔ توحید پہ ایمان رکھنے والا وہ خوددار اور عزت نفس کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ یہ سوچ رکھ لیتا ہے، یقین رکھتا ہے عزت و ذلت کا مالک، زندگی اور موت، غرض ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو پھر وہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سر نہیں جھکاتا۔ اس طرح جو ہے وہ خوددار اور عزت نفس کا مالک ہوتا ہے۔ اچھا، خودداری اور عزت نفس کے ساتھ ساتھ ایسا شخص متکبر بھی نہیں ہوتا،
وہ مغرور بھی نہیں ہوتا۔ خوددار ہونا، عزت نفس والا ہونا یہ ایک الگ ہے، مغرور اور متکبر ہونا الگ ہے، کیونکہ جب وہ نفع نقصان اور سب کچھ کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے تو وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے جیسے اللہ دینے پر قادر ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ تکبر یہ وہ جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے شیطان نے کیا اور قیامت تک کے لیے اسے ملعون قرار دیا گیا۔ اسی طرح عقیدہ توحید کا انفرادی زندگی پر ایک اثر جو ہے وہ آزادی و حریت ہے کہ انسان چیزوں کی غلامی سے، لوگوں کی غلامی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ مخلوق کی بندگی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ سورج، چاند، ستارے، باقی جس مذہب میں جو بھی معبود ہیں وہ ان کے آگے نہیں جھکتا۔ اسی طرح عقیدہ توحید کا مالک شخص جو ہے وہ بہادر بھی ہوتا ہے اور صبر و توکل کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ جو ہے تنگ نظر بھی نہیں ہوتا۔ یہ تمام جو ہے عقیدہ توحید کے اثرات ہیں۔ اللہ سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی اجتماعی اثرات کو دیکھیں یا اس کو آپ سماجی اثرات بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو معاشرتی اثرات بھی کہہ سکتے ہیں، تو عقیدہ توحید کا مالک شخص جو ہے وہ عدل و انصاف کا پیکر ہوتا ہے، وہ معاشرے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ مساوات کا قائل ہوتا ہے، وہ جو ہے تمام انسانوں کو اولاد آدم سمجھتا ہے، یوں وہ اصلاح خلق کا کام بھی کرتا ہے، وہ معاشرے کا ایک اچھا باشندہ بنتا ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کا تعارف اور عقیدہ توحید کے بارے میں اس کے انفرادی اور اجتماعی اثرات۔ اچھا، اب ہمارے پیپر میں جو ہے اس کے بارے میں سوالات، جیسے کہ 2 سوال تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے کہ وہ سوال کیسے پوچھے گئے، اسی طرح اور بھی سوال ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آ سکتا ہے توحید کا لفظی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، عقیدہ توحید کا جامع بیان کس صورت میں ہے، تمام الہامی مذاہب کی بنیاد کون سا عقیدہ ہے، اور آیات کا ترجمہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، افی اللہ شکن جیسے یہ ہے، یا جیسے ایک پیپر میں سوال آیا تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک تخلیق کائنات اور رات دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں۔ اب آپشن میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ کافروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے یا عقل والوں کے لیے۔ اب جس نے مطالعہ کیا ہوگا تو وہ اس کا درست جواب لگا سکتا ہے کہ اولی الالباب کا معنی عقل والے ہیں۔ اسی طرح عقیدہ توحید کے دلائل، جیسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو کیا ہوتا، یا یہ آیت جو ہے وہ کس صورت کا حصہ ہے، فاطر کا معنی کیا ہے، عقیدہ توحید کا ماننے والا مومن کہلاتا ہے، مومن اور مسلم میں فرق بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہاں پہ، پھر جو شخص اسلام سے پھر جائے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ عقیدہ توحید کے لیے دروازہ کیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، پھر لا الہ الا اللہ کو کہتے کیا ہیں، مثلا اس کو تحلیل کہا جاتا ہے، پھر لا الہ الا اللہ کی فضیلت کہ یہ افضل ذکر ہے، اور پھر عقائد میں یہ بھی
کہ ایمان کی دو قسمیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، اور ایمان مفصل میں کل کتنے آرٹیکل ہیں؟ جو تقریباً 7 آرٹیکل ہیں۔ یہ اس طریقے سے جو ہے آپ کے پیپر میں سوال آ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شرک کے بھی سوال آ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا منکر کیا کہلاتا ہے، سورۃ لقمان میں کس چیز کو ظلم عظیم قرار دیا گیا، اور شرک جو ہے سب سے پہلے مشرک قوم کون سی تھی، یا شرک کا آغاز کس نبی سے ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے، اور شرک کی قسمیں آ سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا بنیادی ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کسے کہتے ہیں اور عقیدہ رسالت کے اثرات کیا ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ تو رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ رسول کے لغوی معنی ہیں پیغام پہنچانے والا، بھیجا ہوا۔ جو شخص کسی کا پیغام دوسرے کے پاس لے جائے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع رسل ہے، اور دین کی اصطلاح میں رسالت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا فریضہ، اور رسول وہ شخص ہے جو اس پیغام کو بندوں تک پہنچاتا ہے۔ رسول کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے نبی۔ تو نبی کا لغوی معنی ہے غیب کی خبر دینے والا یا خبر دینے والا۔ نبی اور رسول کے ساتھ تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وحی، کیونکہ وہ جو غیب کی خبر دیتا ہے اس کو وحی الہی کہا جاتا ہے۔ اس وحی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، پوشیدہ بات کہنا، کسی کے دل میں کچھ ڈالنا، یہ جو ہے اس کے لغوی معنی ہیں۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کا پیغام جو اس کے نبیوں میں سے، اللہ کا کلام جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل کیا گیا ہو، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، یہ جو ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے وحی کی۔ پھر یہاں پر جو ہے اگر ہم تفصیل میں جائیں تو وحی کی قسمیں ہیں۔ وحی مطلوب یعنی وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، مراد قرآن و حدیث، اور دوسری قسم جو ہے وہ وحی غیر مطلوب ہے۔ انبیاء کی تعداد کے بارے میں قطعی اور یقینی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1,24,000 ہیں۔ قرآن میں 26 انبیاء کے نام مذکور ہیں۔ یہ بھی پھر ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ کس نبی کا تذکرہ جو ہے کتنی مرتبہ ہے، یہ بھی اسی ٹاپک کے اندر آ سکتا ہے۔ اور اللہ نے ہر قوم کی طرف نبی کو بھیجا، قرآن میں ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور تمام انبیاء اور رسولوں کا دین ایک ہی تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی عقائد کے لحاظ سے ان میں مکمل یکسانیت تھی۔ اور وہ میں نے بتایا ہے بنیادی طور پہ 3 بنتے ہیں کہ توحید، رسالت اور آخرت۔ عقیدہ رسالت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے دور کے سچے تھے، واجب الاطاعت تھے۔ اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے سورۃ البقرہ میں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اس کے رسولوں کے ضمن میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور ایسا کرنے والے یعنی فرق کرنے والے، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ ہیں یہود تھے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض نبیوں پر ایمان ہے اور بعض پر نہیں ہے۔
اور عقیدہ رسالت میں یہ بات بھی شامل ہے، نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ کے بعد کوئی کسی بھی درجے میں نیا نبی نہیں آئے گا، اور اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی خصوصیات کے بارے میں بھی تھوڑا بہت ہمیں جاننا پڑے گا کہ انبیاء سارے کے سارے بشر تھے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ سارے انبیاء مرد ہی تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا الرِّجَالَ، یہ رجل کی جمع ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ تمام انبیاء امین ہیں، انہوں نے اللہ کے پیغام پہنچانے میں ذرہ بھر بھی کمی بیشی نہیں کی، اور یہ بھی یقین رکھنا ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء عفت و عصمت والے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، پاکیزہ ہیں۔ کل من الصالحین اللہ نے اعلان کیا ہے۔ اور یہ بھی یقین اور ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ نبوت جو ہے وہ محض عطیہ الہی ہے۔ یہ رسالت اور نبوت کا منصب محنت سے، مشقت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ذالک فضل اللہ، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے۔ اور انبیاء واجب الاطاعت ہیں۔ انبیاء بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے شارح بھی ہیں، یعنی تشریح و توضیح کرنے والے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارع کی بھی ہے، یعنی آپ شریعت کے احکام دینے والے بھی ہیں۔ جیسے اللہ نے کچھ چیزیں حلال بتلائیں، ٹھہرائیں، حرام ٹھہرائیں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حلال اور حرام چیزیں بتائیں، وہ بھی ہمارے لیے اسی طریقے سے جو حلال ہیں جیسے قرآن میں ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ پھر رسالت محمدی کی خصوصیات میں ہمیں دیکھنا ہوگا کچھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے، نبوت جو ہے، وہ عالمگیر نبوت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس آیت کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان ہوئی کہ رسول امی، اور پھر یہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ محفوظ سیرت ہے۔ سیرت کا ہمارے پاس الگ سے ٹاپک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ تکمیل دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کیا گیا، یہاں ہم سورۃ المائدہ کی آیت 3 کو یاد رکھیں گے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی۔ کل کے پیپر میں بھی یہ آزاد کشمیر کے پیپر میں یہ سوال تھا۔ پھر قرآن کے بارے میں بھی ہمیں کچھ دیکھنا ہوگا، یاد رکھنا ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ محفوظ کتاب ہے، معجزہ ہے، اور اس کی محفوظیت کا وعدہ اللہ نے سورۃ الحجر میں کیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اسلام نے، رسول اللہ کی دین نے پہلے انبیاء کی شریعتیں منسوخ کر دیں۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ پھر ہمیں جو ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کچھ دیکھنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت واضح طور پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اس کے بارے میں کہا گیا، وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، یہ جو الفاظ ہیں، اور اسی طریقے سے تقریباً 100 ایسی آیات ہیں جو ہے ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی اس عقائد کے اگر ہم اثرات کے بارے میں بات کریں تو انبیاء کی ضرورت و اہمیت معاشرے کے لیے یہ اس میں آتا ہے، اور عصر حاضر کے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مضمر ہے، اور اسی طریقے سے یہ ایک وہ احسان ہے
جس احسان کو اللہ نے جتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اچھا جی، اس کے بعد مختصر جو ہے ہم عقیدہ ملائکہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، قاصد رسول اس کے معنی ہے۔ فرشتوں کے لیے بھی رسول کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جو بشری کمزوریوں سے پاک ہیں، خواہشات سے پاک ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد حتمی اور قطعی طور پہ اللہ کو معلوم ہے۔ 4 مقرب فرشتے ہیں جن میں سے حضرت جبریل ہیں، جن کی ذمہ داری وہ قرآن مجید اور وحی الہی کو لانا۔ میکائیل اللہ کے حکم سے بارش برسانا، بندوں تک روزی رزق پہنچانا۔ حضرت ان 2 فرشتوں کا نام قرآن میں آیا ہے، میکائیل کا 2 دفعہ، حضرت جبریل کا 3 مرتبہ۔ حضرت اسرائیل ان کے ذمے روح قبض کرنا، اور اسرافیل یہ روز قیامت جو ہے سور پھونکیں گے۔ ملائکہ کے بارے میں قبل از اسلام غلط عقائد تھے، جن میں سے ان کو خدا کا شریک بھی ٹھہرایا جاتا تھا۔ یہودی ان کو کچھ کو اللہ کا بیٹا اور کچھ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، جیسے حضرت جبریل کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور مشرکین مکہ انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد آسمانی کتابیں، یہ ان پر بھی ایمان ضروری ہے، اور آسمانی کتابیں جو ہیں وہ مشہور 4 ہیں۔ سب سے بنیادی آسمانی کتاب جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کو عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ عہد نامہ قدیم کی ابتدائی 5 کتابیں ہیں جسے تورات کہا جاتا ہے۔ تورات کا معنی خوشخبری ہے۔ دوسری کتاب جو ہے وہ زبور ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری انجیل ہے، معنی اس کا ہے خوشخبری، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسے عہد نامہ جدید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے عہد نامہ قدیم اور جدید، یہ بائبل کا حصہ ہے، ان کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے۔ اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو محفوظ کتاب ہے، جو سابقہ کتب کی تصدیق کرتا ہے، جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس کی زبان عربی ہے جو کہ ایک زندہ زبان ہے، اور انسانی دکھوں کا علاج جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ پھر آپ اس جگہ جو ہے تعارف قرآن، یہ ایک الگ سے پورا ہمارا ٹاپک بن سکتا ہے کہ قرآن کے 2 معانی ہیں، پڑھنا اور اس کو جمع کرنا، اور پھر اس میں وہ مکمل سیرت کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں۔ نزول قرآن کے ادوار، مکی زندگی، مدنی زندگی، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، پھر قرآن مجید کی ترتیب نزولی، ترتیب توقیفی، اور اسی طریقے سے قرآن کی تدوین عہد رسالت میں، عہد صدیقی میں، عہد عثمانی میں، یہ اس طریقے سے ایک پورا ہمارا الگ سے ٹاپک بن سکتا ہے، بلکہ ہے آپ اس کو اس ضمن میں بھی لے کر جا سکتے ہیں، اور آپ اس کو قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے نا متن قرآن، اس میں بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ اعجاز القرآن کا ٹاپک سارے کا سارا جو ہے اس میں آ سکتا ہے۔ بہرحال ہم اگلے عقیدے کی طرف بڑھیں گے، جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ آخرت کا معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز، اور آخرت کا جو متضاد ہے وہ ہے دنیا، یعنی اس کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے دنیا۔ دنیا کے لغوی معنی ہے قریب ترین چیز۔ عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ابدی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد آنے والی ایک زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک فانی زندگی ہے،
عقیدہ آخرت کے بارے میں آخرت کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 114 یا 115 مرتبہ آیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، یعنی موت سے لے کر قبر میں آخرت تک دوبارہ اٹھنے تک کی زندگی جو ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد عالم حشر ہے، محشر ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نیک لوگ وہ جنت کی طرف، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے پھر عقیدہ آخرت کے بارے میں دلائل آتے ہیں، جیسا کہ توحید کے بارے میں دلائل تھے، یہاں پہ قرآنی آیات ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ متقین کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ قرآنی تعلیمات کا اس کے بارے میں خلاصہ یہی ہے، آسمان پھٹ جائے گا، تارے گر جائیں گے، پہاڑ روئی بن کر اڑیں گے، اور سمندر جو ہیں وہ ابلیں گے، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، چھوٹی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر انسان ہر برائی کو آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ اس دن مال دولت، میاں بیوی بچے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اچھے لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں۔ یہ سب جو ہے عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ کفار کے جو شبہات تھے آخرت کے بارے میں، قرآن نے ان کا بھی وہ جواب دیا ہے۔ مثلا وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور اللہ نے بارش کی مثال سے سمجھایا کہ بارش کے ذریعے بے آباد اور بنجر زمین کو دوبارہ اللہ آباد کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے یہ بتلایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبث اور بیکار نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اس کے جو اثرات ہیں انسانی زندگی پر، عقیدہ آخرت کے اثرات، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایسا انسان جو ہے وہ ذمہ دار شخصیت بن کے سامنے آتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے والا جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پھر وہ ایک ایک قدم جو ہے وہ ذمہ داری سے اٹھاتا ہے، صبر و استقامت کا پیکر ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا کسی پر ظلم نہیں کرتا اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ مجھے آخرت میں ان کا بدلہ دیا جائے گا، تو پھر وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہاں پھر آپ صحابہ کی مثالیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا یقین رکھنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ یہاں پھر بھی آپ غزوات کی سے مثالیں دے سکتے ہیں، صحابہ کی شجاعت کی مثالیں دے سکتے ہیں، جیسے وہ قیصر و کسریٰ سے ٹکرا گئے، میدان میں بہادری کے انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے۔ اسی طریقے سے عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا جو ہے وہ دوسروں کے حقوق کو ہڑپ نہیں کرتا، وہ حقوق العباد کی ادائیگی کا شعور رکھتا ہے، کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آخرت میں مجھ سے ان کا بدلہ لیا جائے گا، اور یہ اللہ بھی اس وقت تک انہیں معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ شخص جس کے حق اس نے ضائع کیے ہیں وہ خود معاف نہ کرے۔ نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، جہاد کا شوق ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی وجہ سے جو ہے وہ انسان سکون قلب حاصل کرتا ہے، بے چین نہیں ہوتا اور وہ مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اب یہاں پہ جو ممکنہ طور پہ مزید سوالات بن سکتے ہیں، ایک نظر جو ہے میں وہ بھی آپ لوگوں کو دہرا دیتا ہوں۔ جیسے توحید کے بارے میں کچھ میں نے بتائے تھے، اسی طریقے سے جو ہے رسالت کے بارے میں بھی سوال آ سکتے ہیں۔ مثلا رسالت کے بارے میں اگر ہم مکمل انبیاء کے بارے میں
پڑھیں تو پھر یہ 100 سے بھی اوپر ہمارے اہم سوالات یہاں پر آئیں گے عقیدہ رسالت میں، کہ ذبیح اللہ کس نبی کا لقب ہے، کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے، اور اس طریقے سے باقی جو بھی القاب ہیں۔ نبی اور رسول میں جو فرق ہے وہ بھی اسی میں آ سکتا ہے کہ رسول صاحب کتاب اور صاحب شریعت کو کہا جاتا ہے، جبکہ نبی جو ہے وہ ہے جو صاحب کتاب یا صاحب شریعت نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ کسی اور نبی کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر نے جو منکرین کے خلاف جہاد کیا اس کو آپ یہاں پر بھی لے کر آ سکتے ہیں، اس کو دور صدیقی میں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ یوں سمجھیں کہ انبیاء کے بارے میں جو ہمارے 100-150 سوالات ہیں جنرل اسلامیات میں، وہ عقیدہ رسالت میں آ سکتے ہیں۔ وہ فائل میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا، اس کا آپ لوگوں نے خود مطالعہ کرنا ہے۔ اور مقدس کتابوں کے بارے میں یہاں زبور، انجیل، ان کا معنی آپ نے یاد رکھنے ہیں، کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی، کون سی کتاب کس زبان میں نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ جو مختلف صحیفے نبیوں پر نازل ہوئے وہ ہمیں دیکھنے ہوں گے۔ باقی جو قرآن مجید کی زیادہ تفصیلات ہیں وہ ہمارے قرآن مجید کے بنیادی موضوع یعنی کہ جو متن ہے اس میں آ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی کم از کم ہمارے 100 سے 150 سوالات ایسے ہو سکتے ہیں جو بالکل قرآن مجید کے بارے میں عمومی سوالات ہیں، ہر صورت کے بارے میں نہیں، وہ الگ سے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آخرت ہے کہ آخرت کا معنی کیا ہے، آخرت کے مقابلے میں کون سا لفظ بولا جاتا ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کیا ہے، یہ ایک پیش خیمہ کی طرح ہے۔ آخرت میں تمام اعمال کا حساب ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو انسان خود غرض ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہر مصیبت کا مقابلہ صبر و تحمل سے کرتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں آخرت کے مراحل بیان ہوئے ہیں۔ آخرت کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ برزخ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے محشر ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں آخرت کے بارے میں جو مختلف نام آئے ہیں، یوم القیامہ، یوم المحیط، یوم الطلاق، اور اسی طریقے سے یوم الاجل، یوم العظیم وغیرہ، یہ سب اس سبجیکٹ میں عقیدہ آخرت کے اثرات وغیرہ میں شامل ہیں۔ جی تو الحمدللہ اسلامی عقائد کے انفرادی اور اجتماعی اثرات، یہ ٹاپک بھی ہمارا کلیئر ہو چکا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم تعارف اسلام کے بارے میں پڑھیں گے یا فقہ وغیرہ کے بارے میں۔ آج کے ٹاپک کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سر یہ جو آپ قرآنی آیات بتاتے ہیں، اس میں قرآنی آیات کو یاد کرنا لازم ہے یا صرف ترجمہ کر لے کافی ہوگا؟ بات یہ ہے کہ پوچھ لیا جاتا ہے کبھی کبھار، جیسے کل پوچھ لیا گیا والفتنۃ اشد من القتل، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے علاوہ 2-3 اور آپشن بھی تھے۔ جی اور کسی کا کوئی سوال؟ نہیں سر، نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔